علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں استغفار کے فائدے بتانے جا رہی ہوں۔ استغفار سے کون سی نعمتیں ملتی ہیں، اور اولاد، کاروبار، پریشانی ہو یا مالی مصیبت کے لیے ہم استغفار کیسے پڑھیں، اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور اس کی کیا کیا فضیلت ہے۔ کسی بھی انسان کے گناہ اس قدر ہوں کہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، اس کے گناہ اتنے ہوں کہ زمین کے خلق پور ہو جائے اور زمین سے اٹھ کر وہ آسمان میں جڑنا شروع ہو جائے، کسی بھی انسان کے اس قدر نہیں ہو سکتے۔ لیکن پھر بھی یہ حدیث میں آیا ہے، اگر اس قدر بھی گناہ ہیں تو اگر وہ ایک دفعہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ گناہوں کا معاف کر دینا، ہماری بخشش ہو جانا صرف استغفار کی سبب ہے۔ دنیا اور آخرت کے کامیابی کے لیے ہمیں بخشش، جو بھی کچھ ہمیں اس دنیا میں ملتا ہے تو وہ استغفار کے بدولت ملتا ہے۔ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اسے لازم اپنے اوپر کر لے اور اسے کثرت سے پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے غموں سے اس کو نجات دے دیتا ہے، اس کو ذہنی سکون عطا فرماتا ہے، اور بڑی اس کی زندگی میں پریشانیاں ہیں اور وہ بندہ ایسی راہوں پر چل پڑا ہے جہاں پہ اسے لگتا ہے کہ اب میری واپسی ناممکن ہے، وہ ذہنی طور پہ سکون چاہتا ہے، تو صرف وہ کثرت سے استغفار پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے دل اور ذہن کا سکون عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو اپنی رحمت کسی بندے کے اوپر صرف کر دیتا ہے تو اس کی 3 نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی جو آنکھ ہے اس کو وہ کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذکر میں، اپنے تسبیح میں لذت دینا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی کمیاں اور اس کی جو کوتاہیاں ہیں، جو اس کے گناہ ہیں، وہ اس کے واضح طور پہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور مخلوق خدا پہ جو اس کا معاملہ ہے وہ سوائے رحم کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس کی ذات صرف اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے فیض دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتی ہے۔ عام انسان تو صرف یہی دیکھتا ہے کہ مجھے دوسروں سے کیا فائدہ مل سکتا ہے، یا اس نے مجھے کیا فائدہ دیا، لیکن جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بلیسنگ ہوتی ہے تو پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں مخلوق کو کس طرح سے نفع دے سکتا ہوں۔ مستبل حاکم کی روایت ہے، جو بندہ کثرت سے استغفار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر اس پہ ایسا کرم کرتے ہیں کہ اس کی ہر مشکل کو اللہ تعالیٰ آسانیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جس مشکل میں وہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نجات عطا فرما دیتے ہیں، اور تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ اس طرح سے میری مشکل دور کر دے گا۔ اتنی آسانی اللہ تعالیٰ فرما دیں گے۔ آپ کے اوپر قرض ہے، اور اگر قرض آپ کا پہاڑ جتنا بھی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ تمام زندگی میں محنت کرتا رہا ہوں اس قرض کے لیے تو میں اس قرض کو نہیں اتار سکتا، لیکن کثرت استغفار کے سبب اللہ تعالیٰ اسے اتار دیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کثرت استغفار سے مشکلات میں آسانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، جو بھی مشکلات ہوتی ہیں وہ آسانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو انسان استغفار پڑھتا ہے اپنے لیے تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن اگر دوسرے مومن مرد اور عورتوں کے لیے مفصل ویڈیو جو میں نے ڈالی ہے اس کو بھی ضرور دیکھیے گا، کہ جب انسان اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے معافی طلب کرتا ہے کہ یا اللہ جتنے بھی مومن بہن بھائی ہیں ان کی جو بھی خطائیں ہیں ان کی طرف سے میں مغفرت طلب کرتا ہوں، تو سب کی طرف سے گناہوں کی جو معافی ہے اللہ تعالیٰ اس تو ایسے رحیم ہے، ایسے رحمان ہے کہ وہ اپنے دروازے جو ہیں وہ کھول دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے اوپر نہ صرف اپنا فضل فرماتا ہے بلکہ اس کی سبب بہت سارے جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی مومن مرد اور عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے فضل سے نواز دیتا ہے۔ تو اپنی رحمت سے علیہ السلام کی گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہا کر، تو یہ جو بندہ ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی والدی
والمؤمنین والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جو بھی مسلمان اسے اپنے دعاؤں میں کے بعد یا دعا سے پہلے 21 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے لیے بہت ہی آسانی ہوگی۔ جو بھی انسان یہ پڑھ لے تو اس کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور اگر آپ بھی اپنے دعا قبول فرمانا چاہتے ہیں کہ تو آپ بھی استغفار پڑھیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری امت کے لیے، پوری مسلمہ کے لیے۔ یہ صرف واحد ذریعہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی دعا قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ اپنے دل کو خلوت کیجیے، اپنے دل کو پوشیدہ کیجیے۔ اسلام انفرادیت کو اتنا پسند نہیں کرتا جس قدر اجتماعیت کو پسند کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ استغفار کرتے ہیں ان پر میرا عذاب کبھی بھی نازل نہیں ہوتا۔ یہ مصیبتیں، زندگی کی پریشانیاں، بیماریاں دراصل عذاب ہی کی تو مختلف شکلیں ہیں۔ اگر اللہ آپ کو محفوظ رکھتا ہے، بس آپ کو بے حد استغفار کرتے رہنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ استغفار کرتے ہیں میں ان کو جسمانی، روحانی ہر لحاظ سے مضبوط تر بنا دیتا ہوں۔ ان کے جسم بھی مضبوط بنا دیتا ہوں، ان کی روحانیت بھی مضبوط بھی کر دیتا ہوں، ایمانی طور پہ بھی ان کو مضبوط کر دیتا ہوں۔ اگر آپ جسمانی قوت چاہتے ہیں تو استغفار کریں، روحانی طاقت چاہتے ہیں تو استغفار کرتے رہیں۔ وہ عمل جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ تمہیں قوت استغفار کرنے کی سبب ملے گی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے، جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں ان پر آسمان سے رحمت کی بارش ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ جو عذاب، بیماریاں، بلائیں، پریشانیاں، مصیبتیں آسمان سے نازل نہیں ہوتی بلکہ آسمان سے ان کے لیے جب بھی برسے گی وہ رحمت کی بارش برسے گی، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ان کے اوپر آئے گی۔ اگر یہ معاملہ ہے تو میرے کسی بھی بہن بھائی کے ساتھ تو وہ مصیبتوں میں ہے، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کو مضبوطی سے تھام لے۔ آپ لوگ سے میں بار بار کہہ رہی ہوں، نہ صرف استغفار کو مضبوطی سے تھام دیں بلکہ کثرت سے پڑھتے رہیں تاکہ اللہ ان پر رحمتیں جو ہیں وہ نازل کر دیں۔ کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، مال میں برکت چاہتے ہیں، مال میں فراوانی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کثرت سے استغفار کرتے رہو، اللہ تمہاری مالی مدد فرمائیں گے، تمہاری معیشت مضبوط ہو جائے گی، تمہاری مالی حالات درست ہو جائے گی، رزق روزی میں برکت، کاروبار کی بندشیں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی، آپ کی جو بھی کمیاں ہیں، جو بھی کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوبیوں میں بدل دیں گے، اور آپ کو کہیں پر بھی تعویذ، گنڈے اور دم کروانے کے لیے کسی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کا بتایا ہوا نسخہ کو ذرا آزما کے تو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نہ صرف اس زمین کے رہتے ہوئے تمہاری مدد کروں گا، تمہارے کاروبار میں ایسی خیانت کروں گا کہ تم تصور میں بھی نہیں سوچو گے کہ یہاں سے بھی میری مدد ہو سکتی ہے، معیشت کو مضبوط کروں گا۔ اور اللہ سے سچے اور پکی توبہ کریں۔ بھلا کس کی ایسی ضرورت ہو سکتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ کرے؟ اللہ تعالیٰ اس کے ہر وقت توبہ کرتے رہیں اور تمام تر رکاوٹیں دور ہوتی چلی جائیں، تمام تر نقصان دور ہوتے چلے جائیں گے، آپ کے جو بھی نقصان ہیں وہ نفع میں بدل جائیں گے۔ آپ کو صرف کیا کرنا ہے؟ صرف کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی جگہ سے جو آسمان قدرت پہ جہاں پہ وہ موجود ہے، اپنے قدرت کے مطابق اللہ تعالیٰ ایسے رزق کی بارش اس کے اوپر نازل فرما دیتا ہے کہ اس کے تصور میں بھی نہیں ہوتا، جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق و ذریعہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں، یہ ایسی جگہ سے آپ کو نفع حاصل ہوگا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، آپ کے تصور میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ آپ نے یہ ساری برکتیں چاہتے ہیں تو صرف استغفار کے سبب ہی آپ کو مل سکتی ہے۔ اولاد کی کمی ہے، اولاد چاہیے، نہ اولاد چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اور بیٹیوں کی خواہشیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ استغفار کرو، وہ بھی کثرت سے۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ استغفار کرو، اولاد لینے کا طریقہ کو اولاد چاہیے تو آپ استغفار کریں، استغفار سے اولاد کی کمی پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو بڑی شان اور عظمت و بلندی والا ہے۔
کون سی ذات ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو یہ آپ کے لیے کر سکتا ہے. اولاد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرو. سب سے بڑا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ روز محشر قیامت کے دن اعمال کا حساب ہوگا، اور جس بندے کے نام اعمال میں زیادہ استغفار ہوگا تو اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کا صلہ صرف جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. استغفار سے صرف گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور درجات تو بلند کر دیے جاتے ہیں. مشکلات دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، دعائیں قبول ہو جائیں گی، عذاب اور مصیبتیں کی جو پریشانیاں ہیں وہ سبھی ٹل جائیں گی. آپ کو ایسی ہی مصیبتیں دور کر دی جائیں گی. جسمانی اور روحانی مضبوطی اور طاقت آپ کو مل جائیں گی. کاروبار میں ترقی ملے گی، مال و برکت اولاد نگینہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے. اور جنت میں داخلہ اگر چاہتے ہیں تو صرف اس ٹکٹ کا ایک ہی ذریعہ ہے استغفار. میں نے اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں جو کہ 21 ڈیز کا چیلنج ہے، 10 ڈیز کا چیلنج ہے. ان چیلنجز کے علاوہ آپ روز استغفار کریے. کم سے کم ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنے کی کوشش کریے تو آپ کو ضرور اس کا فائدہ معلوم چلے گا. جلدی آپ کے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے اور آپ کو ایسی برکتوں سے نوازا جائے گا جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. ایسی جگہوں سے آپ کو نوازا جائے گا جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. تو کیوں نہ ہم آج سے کیا ابھی سے ہی اس استغفار کی تسبیح کو لازم فرمائے اپنے اوپر، اور ہر نماز کے بعد اس کو ضرور پڑھے. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جہاں بھی ہوں ہم بس استغفار کا ذکر کرتے رہیں. آپ کے گناہ جلدی معاف کر دیے جائیں گے، اللہ کا یہ وعدہ ہے. تو ہم بھی کیوں نہ اس تسبیح کو اپنے اوپر لازم فرمائے اور ہر نماز ہر دعا کے بعد اس تسبیح کو پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگے، اپنی مغفرت کی دعا مانگے. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. وہ ہر بڑے چھوٹے گناہ معاف فرما دیتا ہے، تو ہمارے بھی گناہ کیوں نہ معاف فرما دے گا اللہ تعالیٰ. ہمیں صرف دعا کرنے کی ضرورت ہے اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو ثواب جاریہ کے طور پہ دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریے تاکہ دوسروں کو بھی اسلامک انفارمیشن کے بارے میں پتہ چلے اور وہ بھی استغفار کو اپنے اوپر لازم فرمائے. چلیے یہ ویڈیو میں یہیں اینڈ کرتی ہوں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. آپ میری ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور آپ کی کیا میریکل اسٹوری ہے وہ بھی میرے ساتھ شیئر کریے تاکہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی میریکل اسٹوری ضرور دوسروں تک پہنچاؤں تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ملے. چلیے یہ ویڈیو میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا.